مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. ایک تو یہ کہ اس دارالعلوم کاظمیہ ضیاء الاسلام اور اس جامع مسجد کی دوسری منزل پر جو تعمیرات ہوئی ہے، نماز بھی ادا ہوگی اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی جائے گی. اس کی تکمیل پر الحمدللہ آج یہ افتتاحی تقریب سعید ہے. آپ بھی کہیے الحمدللہ. اور دوسری چونکہ یہ دن ہے امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے، تو دو حوالوں سے یہ تقریب بڑی بابرکت ہے. بڑی مسرت کا مقام ہے کہ اس اجتماع میں صدارت فرما رہے ہیں بقیت السلف استاذ العلماء ابو العلماء حضرت علامہ محمد رب نواز نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ. اللہ نے انہیں بڑا منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو دین کی خدمت کرتا ہوا دیکھ رہے، اور یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. اس درسگاہ کے معتمر بانی استاد العلماء رئیس المدرسین علامہ مفتی محمد میاں سعیدی نوازی زیدہ مجدہ جلوہ گر ہیں، اور حضرت علامہ مفتی محمد جمیل صابر صاحب تشریف فرما ہیں، جو احباب اس افتتاح میں تشریف لائے اور جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ کریم ان کے رزق میں، مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے یہ ہمارے عزیز بیٹے حافظ محمد راحیل صدیق قادری یہ برخوردار سعادت اتوار ہیں. جناب شیخ عبدالرؤوف صاحب تشریف فرما ہیں. محترم جناب حافظ محمد نعیم قادری عزیز القدر محمد مکرم انجم قادری صاحب، جناب شیخ محمد آصف صاحب، شیخ محمد علی عرف شیخ مون صاحب، یہ وہ صاحبان ہیں جنہیں یہ سعادت ملی کہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں الحمدللہ بھرپور حصہ لیا. رب الارباب ان کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین جگہیں مساجد ہیں اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے. اب بازار کے ناپسندیدہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں، بازاروں میں آنا جانا بند کر دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد یہ ہے اگر وہاں چور بازاری ہے، اگر کساد بازاری ہے، اگر ذخیرہ اندوزی ہے، اگر کم تولا جاتا ہے، اگر کم ماپا جاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا کر چیز فروخت کی جاتی ہے اور جھوٹ پر کاروبار کی بنیاد ہے، تو وہ جگہیں اللہ کے نزدیک بری اور ناپسندیدہ ہے. اور اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا،
جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو ان کا پھل کھاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں اور ان کا پھل کون سا ہے؟ فرمایا جنت کے باغ مسجدیں ہیں اور ان کا پھل ذکر الہی ہے۔ یہاں حدیث پاک ہے، علماء کرام کی موجودگی میں کیا عرض کروں کہ جب قیامت آئے گی نا ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ٹوٹ جائیں گے، کچھ نہ رہے گا۔ یہ مساجد کہاں جائیں گے، یہ مسجدیں کہاں جائیں گے؟ تو سنیے کہ یہ مساجد اللہ اکبر، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے یہ پوری کی پوری عمارتیں اوپر اٹھا لی گئی۔ اب آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کا پیسہ، آپ کا رزق حلال جہاں جہاں لگا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں جہاں نمازیں بھی ہوتی رہیں گی، درس و تدریس کا سلسلہ بھی ہوگا، قال اللہ اور قال رسول کی صداہائے دل نواز بلند ہوتی رہے گی۔ یہ مسجد قیامت کے دن جب اٹھائی جائے گی پر تو آپ کے رزق حلال کا پیسہ جن اینٹوں پر لگا ہے، جس چھت پر لگا ہے، جن دیواروں پر لگا ہے، وہی اوپر جائے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے کہ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے، دین کے خادم تیار ہو رہے ہیں، اور آپ کے اجر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پیسہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور ثواب خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ میں اور نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ظاہری میں، آپ کی حیات ظاہری میں مساجد کو بڑا مرکزی مقام حاصل تھا۔ یہی مسجد اب وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کہنا تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑے عامیانہ الفاظ ہیں۔ جہاں سرور کائنات محبوب خدا سید ہر دو سرا علیہ تحیت و ثنا جلوگر ہو، یہی مسجد اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر تھی، یہی مسجد یہ عسکر عساکر اسلامی کا GHQ تھی۔ اسی مسجد میں قوموں کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے، مسجد نبوی شریف سے وفود ترتیب دیے جاتے تھے، غیر ملکوں میں بادشاہوں کو دعوتیں دی اور دعوت اسلام دینے کے لیے یہی مسجد نبوی تھی، جہاں بڑے بڑے لوگ سربراہان بڑے اکابر عمائد دوزانو ہو کر سرور کائنات کے سامنے بیٹھتے تھے۔ مسجد کو وہ مرکزیت حاصل تھی کہ اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر مسجد تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ ہمارے کیونکہ قبلہ مفتی صاحب جو بچے نہیں جانتے، اسکول کے بچے کالجوں کے، تو ان سے پوچھیں اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی شریف۔ ان کا کہنا بھی اپنی جگہ بجا ہے، کیونکہ ان کے علم و معلومات میں نہیں۔ پہلی مسجد مسجد قباء ہے، اور پھر مسجد نبوی شریف جس کی تعمیر میں سرکار نے خود حصہ لیا، صحابہ کرام نے حصہ لیا، پھر حضرت خلیفہ ثالث داماد رسول جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی توسیع کرائی، اس کی تعمیر کرائی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، پھر ان حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں
میں پھر دوبارہ نام پڑھ لیتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے ان حضرات کا نام لینے سے۔ حافظ محمد راحیل صدیق قادری صاحب، شیخ عبد الرؤوف صاحب، شیخ محمد آصف صاحب، شیخ محمد علی، حافظ محمد نعیم قادری، میرے عزیز مولانا محمد مکرم انجم قادری، الحمدللہ جو اسی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہوئے اور انہوں نے جامعہ انوار العلوم سے دور حدیث شریف کیا اور دستار فضیلت حاصل کی اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا امتحان بھی پاس کیا۔ یہ میں میرے دوستوں آپ بچوں کو میں کیا بتاؤں کہ آپ کے اس مدرسے میں حضرت قبلہ مفتی محمد میاں سعیدی نوازی کا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ ایسے حضرات کے پاؤں چومے جائیں تو کم ہے، جو چٹائیوں پر بیٹھ کر، جو روکھی سوکھی کھا کر، جو سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر یہ نرم مخمل کے گدوں پر نہیں بیٹھتے، یہ قیمتی گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے، یہ سامان تعیش اور تناؤ سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ ان کی سب سے بڑا عیش یہ ہے کہ یہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا سبق دے۔